شرعی تقاضا پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ شرعی تقاضا نہ کرنے سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ اور جو لوگ زیادہ شرعی تقاضا کرتے ہیں ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جدید سائنس کے مطابق جو لوگ زیادہ شرعی تقاضا نہیں کرتے وہ بہت جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا کتنے دن بعد پورا کرنا چاہیے اور کن جگہوں پر شرعی تقاضا کرنا حرام ہے؟ شرعی تقاضے سے متعلق یہ ایسے سوال ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز شرعی تقاضا پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک ہی بار شرعی تقاضا پورا کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے شرعی تقاضے سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ محترم ناظرین، بیوی سے شرعی تقاضا کرنے کا طریقہ یہ ہے: جو وقت تمام شرعی ممنوعیوں سے خالی ہو، اس میں اچھی نیتوں یعنی نیک اولاد حاصل کرنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کرنے، عورت کے ادائے حق اور اسے اپنے آپ کو پریشان خاطری اور پریشان نظری سے بچانے کی نیت کے ساتھ شرعی تقاضا کیا جائے۔ نہ خود پورے بے لباس ہوں اور نہ عورت کو مکمل بے لباس کریں، کہ حدیث پاک میں اس کی ممنوعیت فرمائی گئی ہے۔ نیز اس حالت میں نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پیٹھ، اور فارغ عمل مکمل ہونے کے بعد جدا نہ ہوں، بلکہ عورت کی حاجت پوری ہونے کا بھی لحاظ رکھے۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا میں پہنے ہوئے کپڑے غسل کرنے کے بعد دوبارہ پہننے سے پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کپڑے پر نجاست لگی تھی، اب نہانے کے بعد جب وہ کپڑے پہنے تو نجاست جسم پر لگ گئی، تو صرف اس نجاست کو دور کرنا ہوگا۔ ہر مرد اور عورت میں نفسانی خواہشات یکساں نہیں ہوتی۔ کسی مرد میں نفسانی خواہشات بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں نفسانی خواہشات زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ اپنی بیوی سے شرعی تقاضا پورا کرنے کا ہو تو وہ اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ اطلاع دینے سے عورت پر شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو شرعی تقاضا پورا کرنے کا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو میں تکلیف جلد ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، مرد اور عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر پر سونا ضعف بقا پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، شرعی تقاضا پورا نہ کریں۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں شرعی تقاضا پورا کرنے سے اخراج جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت شرعی تقاضا کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت شرعی تقاضا کرنے سے بواسیر وغیرہ کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگرچہ مرد کی شرعی تقاضا کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس نامکمل شرعی تقاضا سے جس میں عورت کو اخراج نہ ہو پائے، عورت کو ناگوار معلوم اور اعصابی بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جماع سے بے رغبتی اور شوہرت سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین،
اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں بعد بیوی سے شرعی تقاضا پورا کیا جائے، یعنی شرعی حق کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ شرعی تقاضا میں وقفے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شرعی یعنی شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبعی یعنی کہ طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں طریقوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں کہ شریعت اس کی تعداد متعین نہیں کی کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے شرعی تقاضا کو پورا کیا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، اور پھر جب قوت اور طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کر لیں۔ محترم ناظرین، لیکن جمع اور شرعی تقاضا عورت کا حق ہے جو خامد پر واجب ہے۔ ابن اقدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عرض نہیں تو وہ اپنی بیوی سے شرعی تقاضا کو پورا کریں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، یہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی، یعنی کچھ چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شر میں یہ ہے کہ یہ خامد کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ اپنی جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائیں، اور خامد پر بیوی کا حق یہ ہے کہ خامد اس کے پاس رات بسر کریں۔ محترم ناظرین، ابن اقدامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اپنی بیوی کے پاس بسر کرے۔ ابن تمیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بیوی کی خواہش خامد پر شرعی تقاضا پورا کرنے اور جمع واجب ہے جب تک کہ خامد کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسا کرنا معاشیت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خامد پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو تو شرعی طور پر مطلوب اور مقصد تو یہی ہے کہ خامد کی شرعی تقاضا پورا کرنے کے ذریعے سے بیوی کو فحش اور غلط کام سے بچایا جائے، اور شرعی تقاضا بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے جیسے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اسی لیے 4 مہینے کے اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ شرعی تقاضا پورا کرنا اتنی ہو جتنی بیوی کا اور خامد کا حق ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خامد کی موجودگی میں ہے کہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی شرعی عرض کی بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خامد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہو، تو محترم ناظرین، اس میں ضروری یہ ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنے بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ
سرحدوں پر یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجی اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو وہ انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ محترم ناظرین، طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد جمع کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، 3 دن مادہ تولید بنتے ہیں اور 4 دن بعد تخلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں دوبارہ 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کوئی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ اس سے جسمانی اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں ملتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد شرعی تقاضا پورا کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، تمام زندگی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ آئے جانتے ہیں۔ نمبر 1، شرعی تقاضا پورا کرنا انسان کی فطرتی ضرورت ہے، جو نسل نسائی کی بقا اور افزائش کے لیے اہم ہے۔ یہ جنسی خواہش کو پورا کرتی ہے، جو انسان کی حیاتی ساخت کا حصہ ہے۔ نمبر 2، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان قربت اور محبت کو بڑھاتی ہے۔ جذباتی تعلق کو مضبوط ہونے سے دونوں کے درمیان اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، شرعی تقاضا پورا کرنے سے جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جیسے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، خون کی روانی میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 4، شرعی تقاضا پورا کرنا انسانی نسل کی تسلیل کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے ذریعے خاندان کی تشکیل مکمل ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے دوران دونوں افریق کو رضامندی اور احترام اور جذبات کی اہمیت دی جائے، تاکہ یہ عمل مثبت اور خوشگوار ہو۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں بتایا گیا ہے کہ شرعی تقاضا پورا کرنا کتنے دن بعد کرنا چاہیے اور شرعی تقاضا پورا کرنا کیوں ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ شرعی حق کے مطابق شرعی تقاضا پورا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ایجوکیشنل ویڈیو اور موٹیویشنل ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔